بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ کی محبت تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت حضرت ابو طالب نے کیسے کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مشرکین قریش کے مقابلے میں دفاع کس طرح کیا تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نکاح کس نے پڑھایا تھا اور خطبہ نکاح میں کس عقیدے کا اظہار کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جناب ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں کن مشکلات سے گزرے، اور یہ بھی کہ جناب ابو طالب کے ایمان لانے کے بارے میں کیا حقیقت ہے، کیا وہ اسلام لائے تھے یا کہ نہیں، اور اگر کوئی مسلمان جناب ابو طالب کے کفر یا ایمان کا انکاری ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم دوستو، عام الفیل سن 570 عیسوی حبشیوں نے ابرہہ کے قیادت میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی غرض سے شہر مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اس زمانے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب مکہ کے رئیس اور سردار تھے۔ انہوں نے کعبہ کا طواف کیا اور خدا سے دعا کی، اے پالنے والے، اس گھر کو جسے ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا تھا، ابرہہ کے لشکر کے حملوں سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب عبد المطلب کی دعا قبول ہوئی، اور جب ہاتھی اور لشکر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی غرض سے چلا تو آسمان پر ابابیل پرندے ظاہر ہوئے جو اپنی منقاروں یعنی چونچوں میں کنکریاں لیے ہوئے تھے۔ پرندوں نے لشکر پر کنکریاں گرانا شروع کیں اور کعبہ کے پاس سے لشکر کو ہٹا دیا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور جناب عبد المطلب کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اسی سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اور اس سال ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت پائی تھی۔ اس وقت جناب ابو طالب کی عمر 30 سال تھی۔ خانہ کعبہ پر ابرہہ کے حملے کا حادثہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنایا؟ ان کے سروں پر ابابیل پرندے بھیجے جو ان پر کنکریاں گرا رہے تھے، پھر انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا۔ محترم دوستو، زمزم کے کنویں کو دوبارہ کھودنے والے حضرت عبد المطلب کی ایک روایت کے مطابق 10 بیٹے تھے۔ انہی میں سے ایک بیٹے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد گرامی جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کے دوسرے بھائی حضرت ابو طالب تھے، اور صرف یہ دونوں بھائی ہی ایک والدہ کی نسبت سے سگے تھے، جبکہ باقی بھائیوں کی والدہ الگ الگ تھیں۔ اس نسبت سے جناب ابو طالب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واحد سگے چچا تھے۔ یہاں پر ہم حضرت ابو طالب کے فضائل، ایثار اور فداکاری کے چند اہم گوشوں کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ دوستو، حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 53 برس پہلے اپنے والد گرامی جناب عبد المطلب یعنی شیبہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت عمر بن عائز بن مخزومہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ کا نام عمران یا عبد مناف اور کنیت ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب اور آپ کے والد بزرگوار جناب عبد المطلب علیہ السلام قریش کے سردار اور مکہ معظمہ کے امیر تھے۔ اس شہر کے باشندے مہاجرین، مسافرین اور بیت اللہ کی زائرین سب کی مہمان نوازی اور رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ بطن مادر ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ 5 سال کے تھے کہ والدہ کی شفقت سے بھی محروم ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کفالت کی۔ حضرت عبد المطلب آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کے آثار دیکھتے تھے۔ جناب عبد المطلب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، اپنے بیٹوں کے مکارم اخلاق کی وصیت کرتے۔ جب ہاشمی خاندان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا معاملہ اٹھا تو جناب عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان سب کے دلوں پر روحانی نظر دوڑائی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا،
میرے صلب سے ضرور ایک نبی ہوگا، تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو اسے اس نبی پر ایمان لانا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہوئے اور آہستہ سے ان کے کان میں کہا، اے ابو طالب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت والے ہیں، لہذا تم اپنی زبان اور ہاتھ سے ان کی مدد کرتے رہنا۔ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے تھے کہ جب آپ کے جد عبد المطلب کا انتقال ہوا اور آپ کی کفالت حضرت ابو طالب کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں حضرت ابو طالب برتر اخلاقیات کے مالک تھے۔ ان کی روش دوسرے بھائیوں کی نسبت زیادہ شائستہ اور اچھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شدید محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مہربان تھے، اور ان اوصاف کے علاوہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت عمیق عقیدت و احترام کے قائل تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے زیر سایہ زندگی گزارتے رہے۔ آپ نے چچا کی آغوش تربیت میں بہت ہی محبت و شفقت پائی۔ آپ کی چچی اور جناب ابو طالب کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی اپنی محبت سے سرشار رکھتی تھی۔ ہر چیز میں اپنے بیٹوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھتی تھی۔ ایسے کریم گھرانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے۔ حضرت ابو طالب کے دل میں بھتیجے کی محبت بڑھتی ہی جاتی تھی۔ خصوصاً اس وقت محبت میں اضافہ ہو جاتا جب آپ کے بلند اخلاق اور بہترین آداب کو دیکھتے تھے۔ کھانا کھاتے وقت یتیم بچہ ادب سے ہاتھ بڑھاتا، بسم اللہ پڑھتا اور فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ کہا کرتا تھا۔ ایک دن جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو دسترخوان پر نہ پایا تو خود نے بھی کھانا نہ کھایا اور کہا، جب تک میرا بیٹا نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پینے کے لیے انہیں دودھ کا پیالہ دیا، پھر اسی سے یکے بعد دیگرے سب بچوں نے دودھ پیا۔ سب سیراب ہو گئے۔ اس سے ابو طالب کو بہت تعجب ہوا اور کہا، اے محمد، بے شک تم بابرکت ہو۔ دوستو، ابو طالب اہل کتاب سے بہت سی بشارتیں سنتے تھے جن سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ اس وجہ سے ابو طالب اپنے بھتیجے کا زیادہ خیال رکھتے تھے، پھر ان میں نبوت کے آثار بھی ملاحظہ کرتے تھے اور انہیں تنہا کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے کہ آپ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، کیونکہ انہیں مسلسل یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں کوئی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سوتے ہوئے قتل نہ کر ڈالے۔ لہذا ابو طالب کا یہی وتیرہ رہا کہ رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھا کر کہیں اور سلا دیتے تھے اور اس جگہ اپنے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سلا دیا کرتے تھے۔ ایک روز ایسے موقع پر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بابا جان، کیا میں یہاں قتل کر دیا جاؤں گا؟ حضرت ابو طالب اپنے بیٹے کے اس سوال سے نہایت متاثر ہوئے، فرمایا، بیٹا علی، ہم نے تمہیں اس شدید ابتلا کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدیہ بنا دیا ہے۔ دوستو، ویسے تو بہت ایسے مواقع تاریخ میں موجود ہیں جن سے حضرت ابو طالب کے خلوص دل اور صفا و طہارت قلب عیاں ہے، مگر ہم یہاں صرف چند واقعات بیان کرنے پر اکتفا کریں گے۔ دوستو، ایک شخص مکہ میں وارد ہوا، کیا دیکھا کہ قحط نے لوگوں کا جینا سخت کر دیا۔ ایک کہتا لات و عزا 2 بتوں کی پناہ لیتے ہیں، دوسرا کہتا ہے منات کی پناہ لیتے ہیں۔ اس دوران میں نے ایک بوڑھے نورانی اور باصفا مرد کو دیکھا کہ لوگوں کو پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ کہاں پناہ لے رہے ہو، جبکہ تمہارے درمیان ایک شخص ہے جو صرف اور صرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کا مطلب اس بات کے کرنے کا ابو طالب ہے؟ تو اس بوڑھے مرد نے کہا، ہاں، تم اچھا سمجھے ہو۔ لوگوں نے حضرت ابو طالب سے ملنے کے لیے ان کے گھر کی طرف حرکت کی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب ابو طالب کے گھر پہنچے اور دروازے کو دستک دی، اچانک ایک نورانی شخص نکلا جس نے عبا پہنا ہوا تھا۔ سب ابو طالب کی طرف بڑھے اور آہو بکا شروع کر دی کہ اے ابو طالب، ہماری مدد کریں، بھوک اور قحط نے ہماری طاقت کو ختم کر ڈالا ہے۔ آپ خدا تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں کیونکہ وادی مکہ قحط میں مبتلا ہو گئی ہے
اور بچے پیاسے ہیں، چلیے ہمارے لیے بارش کی دعا کر دیجیے۔ حضرت ابو طالب کو خدا سے بڑی امید ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے۔ بچہ کا دل لوگوں کے لیے بارش مانگ رہا تھا، اور حضرت ابو طالب نے ابراہیم اور اسماعیل کے خدا سے دعا کی کہ موسلا دار بارش برسنے کا حکم دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے، بجلی چمکنے لگی اور کڑک ہونے لگی۔ اچانک آسمان سے بارش نازل ہوئی اور اس بارش نے حجاز کی پیاسی سرزمین کو سیراب کیا، اور مکہ کی سوکھی ہوئی وادی کھل اٹھی اور پھر ٹوٹ کر اتنا پانی برسا کہ جس سے ندی نالے بہنے لگے۔ لوگ خوش خوش اپنے گھر لوٹ رہے تھے، بارش کی نعمت اور زمین کے سرسبز ہونے پر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ابو طالب بھی لوٹ آئے، اب ان کے دل میں بھتیجے کی محبت پہلے سے بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ دوستو، حضرت ابو طالب علیہ السلام اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں فرماتے ہیں، وہ ایسا روشن چہرے والا ہے جس کے صدقے بادل پر باران ہو جاتے ہیں، وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کا محافظ ہے۔ یاد رہے کہ ابو مطلب کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری، خاندان کی سربراہی اور خانہ کعبہ کی متولی کی ذمہ داری جناب ابو طالب کے کندھوں پر آن چکی تھی۔ وہ معاشی طور پر خوشحال نہ تھے، اپنے 7 بچوں کے علاوہ اب چہیتے بھتیجے کی سرپرستی اور پرورش کی ذمہ داری بھی آن پڑی تھی۔ ایسے میں خلوص و وفا کے پیکر سلیقہ شیار اہلیہ نے صبر و شکر، قناعت، سلیقہ بندی، فہم و فراست، سنجیدگی اور بردباری، دانش مندی، حکمت اور توکل علی اللہ کے ساتھ سفید پوشی کا بھرم برقرار رکھا تھا۔ انہوں نے بھتیجے کو اپنی حقیقی اولاد پر ترجیح دیتے ہوئے ماں کے پیار کی کمی کا احساس کبھی بھی نہ ہونے دیا۔ گھر کی عمدہ چیز اور بہترین پوشاک پر پہلے بھتیجے کا حق تھا، بعد میں اپنے بچوں کا۔ یہ چچی کی تربیت کا اثر تھا کہ 7 بچے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی آل ابو طالب ہی تھے۔ یاد رہے کہ پیارا محبت کے اس تعلق کے پیچھے حضرت فاطمہ بنت اسد کا وہ والہانہ کردار ہے جس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیا کرتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جن چند خواتین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ماں کا کردار ادا کیا، ان میں چچی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا سب سے منفرد حیثیت رکھتی ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چچی جان اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ عبد المطلب کی وفات کے بعد جب ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے گھر میں لے آئے، میں نے ان کا استقبال کیا اور ان کی دیکھ کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ بھی مجھے والدہ گرامی کہتے تھے۔ ہمارے گھر میں کھجوروں کے چند درخت تھے اور موسم بھی کھجوروں کا تھا۔ 40 چھوٹے بچے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، ہر روز کھجوروں کے درختوں سے جو کھجوریں گرتیں ان کو جمع کرنے کے لیے آتے اور ایک دوسرے کے پاس سے کھجوروں کو لے لیتے اور خوشی خوشی کھاتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ مگر میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ پیغمبر اعظم نے کھجوروں کا کسی کے ہاتھ سے چھینا ہو۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ ہر روز میں یا میری خادمہ تھوڑی سی کچھ مقدار میں کھجوروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع کرتی تھی۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور ہم دونوں کھجوریں چن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنا بھول گئے تھے، اور سارے بچے ان کھجوروں کو چن کر لے گئے اور اپنے گھروں کے چلے گئے۔ ہم دونوں بہت شرمندہ تھے۔ میں شرم کے مارے سوئی اور اپنے بازوؤں کو اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے تو کھجوروں کے درختوں کی طرف گئے اور ان کو خالی پایا، کیونکہ بچے ساری کھجوریں چن کر لے کے جا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹے تو خادمہ نے عرض خواہی کر لی، یعنی معذرت کی کہ ہم لوگ آپ کے لیے کھجوریں جمع کرنا بھول گئے ہیں۔ لیکن بغیر فاصلہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کھجوروں کے درخت کی طرف گئے، ان کو خطاب فرمایا کہ میں بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ درخت نے اپنی شاخ کو اس قدر نیچے کیا کہ جناب رسول اللہ کے نزدیک تک پہنچ چکی تھی۔ حضور جتنا چاہتے تھے ان سے کھایا، پھر درخت کی شاخ
اپنی جگہ پر واپس لوٹ گئی اور حضور بھی گھر کی طرف پلٹ آئے تھے۔ دوستو، حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو تعجب کیا۔ اتنے میں جناب ابو طالب نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے معمول کے مطابق جا کر دروازہ کھولا اور جو کچھ دیکھا تھا جناب ابو طالب سے بیان کر ڈالا۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ جو چیزیں عجیب اس بچے میں نظر آئیں تو تعجب نہ کیا کرو، کیونکہ وہ پیغمبر خدا بننے والا ہے۔ محترم دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دار ارقم میں قیام ہو یا شیب ابی طالب کی قید سخت طائف کا سفر ہو یا مکہ کے بازاروں میں ڈھائے جانے والے مظالم، ظلمت و کفر، قہر و غضب ہو اور ابتلا کے اس دور میں یہ چچی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں جو کبھی رازداری سے تو کبھی علل اعلان حق ممتا ادا کرتی رہی۔ قریش ابو طالب کے پاس جا کر شکایت کرتے تو جواب ملتا وہ ماں ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے ہیں، تو ماں کی ممتا کو بیٹے کے پیار سے کیسے جدا کر سکتے ہو؟ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ان سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہیں، میں انہیں کیسے منع کروں؟ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی چچی محترمہ کے اسلام لانے پر ہوئی ہے۔ دوستو، حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک مسلمان اور عظیم المرتبت خاتون تھی، ان کی وفات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیوم ماتت امی، آج میری ماں نے وفات پائی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے پیراہن کا کفن دیا اور قبر میں اترے، کچھ دیر لحد میں لیٹے۔ جب وہاں موجود لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات پر کیوں اتنے مغموم اور مخزون ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ واقعتاً میری ماں تھیں، اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر مجھے سیر کرتی تھی، انہیں غبار آلود رہنے دیتی اور مجھے صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھتی تھیں، وہ واقعتاً میری ماں تھیں۔ محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی عقیدت مندی، اخلاص اور وفا کا ایک واقعہ یوں نقل کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو طالب تاجرانہ حیثیت سے ایک قافلہ کے ساتھ شام کی جانب روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی ہم سفر رکھا۔ ان کی جدائی گوارا نہ کی، دوران سفر کے معجزات، ابر کے ٹکڑے کا سایہ فگن ہونا، درختوں کی ڈالیوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جھکنا تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں عام ملتا ہے۔ دوستو، اس شام کے سفر کے دوران نصرانی راہب کا لات عزا کی قسم دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ جو بات میں پوچھوں بتائے جائیں، اور آپ کا یہ جواب دینا کہ لات و عزا کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھ، خدا کی قسم مجھے ان دونوں سے جتنا بغض ہے اور کسی چیز سے کبھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر وہ ششدر ہو کر رہ گیا۔ پھر اس نے آپ کی پشت مبارک دیکھی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان اس مقام پر موجود تھا جہاں نصرانی راہب کی کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نصرانی نے حضرت ابو طالب سے دریافت کیا کہ اس لڑکے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ جناب ابو طالب نے فرمایا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا، یہ آپ کا بیٹا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ نصرانی نے کہا، پھر اس کا باپ کہاں ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ان کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے۔ تب اس نصرانی راہب نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، اپنے اس بھتیجے کو لے کر اپنے شہر واپس چلے جاؤ اور یہود سے اس کی حفاظت کرو، اگر انہوں نے دیکھ لیا، وہ سب کچھ جان لیا جو میں نے سمجھا ہے، تو وہ اسے ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ دوستو، حضرت ابو طالب تجارت سے فارغ ہوتے ہی جلد مکہ چلے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب عالم شباب کے میدان میں قدم رکھ رہے تھے۔ زندگی کا یہ وہ دور تھا جس سے شخصیت کے متعلق اندازہ کیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر کسی فرد کو بھی انگشت نمائی کا موقع نہ ملا، بلکہ ہر ایک نے صادق اور امین کہہ کر پکارا تھا۔ دوستو، اب آپ سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح مبارک کس نے اور کن حالات میں پڑھایا تھا۔ یاد رہے کہ حضرت خدیجہ حسب و نسب میں اعلیٰ ترین قریش تھیں، مال و دولت کے لحاظ سے بھی ان کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ نہیں تھا۔ متمول اور خوشحال قبائل کے افراد
آپ سے نکاح کرنے کے خواہش مند تھے، مگر آپ نے ہر کسی کی خواہش کو ٹھکرایا، اور جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تجارت میں برکت دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور صدق سے متاثر ہو کر اپنی خاص سہیلی نفیسہ کی وساطت سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اس کا تذکرہ فرمایا تو آپ نے اسے منظور کیا۔ چنانچہ نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی اور وقت مقررہ پر حضرت ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ خطبہ کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے: الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم۔ محترم دوستو، یہ خطبہ بڑا طویل ہے، مختصر انداز میں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تمام تعریف اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور اولاد اسماعیل اور نسل ماد اور سرب مضر سے پیدا کیا، اور ہم کو اپنے بیت یعنی کعبہ کا محافظ اور اپنے حرم محترم کا نگہبان مقرر فرمایا ہے۔ ہمارے لیے ایک ایسا گھر قرار دیا جس کا مخلوق خدا حج کرتی ہے، اور ایسی متبرک زمین عطا کی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق امن پاتی ہے، ما سوا اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ، جن کا اگر کسی شخص سے مقابلہ اور موازنہ کیا جائے تو از روئے فضل و کمال اور با اعتبار شرافت و دیانت یہی عظیم تر نکلے گا۔ یہ مالدار اور دولت مندی میں اگرچہ کم ہے، مگر مال ایک ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے اور متغیر و مبدل ہو جانے والا حال ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کی قرابت جو کچھ مجھ سے ہے، آپ لوگ اس کو خوب جانتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابو طالب نے اس خطبہ میں اس بات کا اظہار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کا ارادہ فرمایا ہے، اور اس طرح میں نے اپنے مال سے حضرت خدیجہ کا مہر معجل ادا کر دیا۔ میں خدا کی قسم سے کہتا ہوں کہ محمد وہ شخص ہے جس کے لیے کوئی خبر عظیم اور اعلیٰ ترین منصب نصیب ہونے والا ہے۔ دوستو، اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گئے ہیں تو آپ نے قریش پر جس جذبہ اور جس شجاعانہ انداز سے اپنے خاندان کی عظمت، ایمان بالتوحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نصرت کے لیے جان کی قربانی تک کی پرواہ نہ کرنے کا عرب کے ملکی رواج کے مطابق اشعار میں چیلنج فرمایا۔ تقریباً 100 اشعار پر مشتمل یہ قصیدہ سیرت ابن ہشام میں ابو طالب کا مشہور قصیدہ کے نام سے موجود ہے۔ حضرت ابو طالب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، نصرت اور حمایت و تائید اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت ابو طالب اعلان نبوت سے ہی آپ کے اس مقدس مشن میں برابر کے شریک تھے۔ یاد رہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں نماز ادا کر رہے تھے کہ قریشی مشرکین نے اونٹ کی اوجڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر پھینک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو آلودہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے پاس آئے اور فرمایا، چچا جان، آپ اپنے خاندان میں میرے رتبے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا، پیارے بھتیجے، ہوا کیا ہے، آپ ذرا تفصیلی بات بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابو طالب نے فوری طور پر بھائی حمزہ کو بلایا اور شمشیر حمائل کر کے حمزہ سے کہا، ایک اوجڑی اٹھا لاؤ، اور یوں دو بھائیوں نے قوم قریش کی طرف روانہ ہوتے ہوئے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے ہمراہ تھے، کعبہ کے ارد گرد بیٹھے قریش کے سرداروں کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے ہاشمی بھائیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو سب اپنا انجام بھانپ گئے تھے۔ جناب ابو طالب نے بھائی حمزہ کو ہدایت کی کہ اوجڑی کو قریشیوں کی داڑھیوں اور مونچھوں پر مل دیجیے۔ حضرت حمزہ نے ایسا ہی کیا اور آخری سردار تک کے ساتھ ہدایت کے مطابق ایسا ہی سلوک کیا۔ اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جان سے پیارے بھتیجے، یہ ہے آپ کا مقام و مرتبہ ہمارے درمیان۔ دوستو، یوں قریشی مشرکین کو اپنے کیے کی سزا ملی اور قریش کے سرغروں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جب تک ابو طالب زندہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصول ہدف سے روک لینا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔
دوستو، اس عقیدت و خلاص اور وفا کے پیکر چچا کی اپنے بھتیجے کے ساتھ محبت کی ایک اور داستان سماعت فرمائیے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو واپس نہیں لوٹے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام فکر مند ہوئے کہ مشرکین قریش نے کہیں آپ کو قتل ہی نہ کیا ہو، چنانچہ انہوں نے ہاشم اور عبد المطلب کے فرزندوں کو اکٹھا کیا اور سب کو حکم دیا کہ تیز دھار ہتھیار اپنے لباس میں چھپا کر رکھو، مل کر مسجد الحرام میں داخل ہو جاؤ۔ تم میں سے ہر مسلح ہاشمی شخص قریش کے کسی سردار کے قریب بیٹھ جائے، اور جب میں تم سے تقاضا کروں تو اٹھو اور قریش کے سرداروں کو موت کی گھاٹ اتار ڈالو۔ ہاشمیوں نے حضرت ابو طالب کے حکم کی تعمیل کی اور سب کے سب مسلح ہو کر مسجد حرام میں داخل ہو کر قریش کے سرداروں کے قریب بیٹھ گئے، مگر اسی وقت زید بن حارثہ نے ان کو خبر دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور بالکل خیریت سے ہیں، بلکہ آپ مسلمانوں کے گھر میں تبلیغ اسلام میں مصروف ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے اس منصوبے پر عمل کرنا روک دیا، مگر ہاشمی سردار جناب ابو طالب شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشرکین قریش کو رسول اللہ کے خلاف کسی بھی معاندانہ اقدام سے باز رکھنے کی غرض سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میرا بھتیجا گھر سے نکلا اور گھر واپس نہیں آیا تو مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں تم نے ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، چنانچہ میں نے تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا ڈالا تھا۔ پھر انہوں نے ہاشمی نوجوانوں کو حکم دیا کہ اپنے ہتھیار انہیں دکھا دیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کس قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے درپے ہیں۔ قریش کے سرداروں نے کانپتے ہوئے کہا، اے ابا طالب، کیا تم واقعی ہمیں قتل کرنے کا ارادہ لے کر آئے تھے؟ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کو تمہاری جانب سے کوئی نقصان پہنچا ہوتا تو میں تم میں سے ایک فرد کو بھی زندہ نہ چھوڑتا اور آخری سانس تک تمہارے خلاف لڑتا رہتا۔ دوستو، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق انسانی کا عظیم نمونہ ہے، یہاں تک کہ لوگ صادق و امین کہنے لگے۔ برسوں گزر جانے کے بعد خدا نے ابو طالب کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام علی رکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بار کو ہلکا کرنے کے لیے ایک ارادہ فرمایا۔ ایک دن چچا کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے گھر لے آئے۔ محترم دوستو، ہم آپ کو کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے کہ کیسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی پاک کی تربیت فرمائی۔ اب جناب ابو طالب 70 سال کے ہو چکے ہیں اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہے۔ وہ اپنی عادت کے مطابق ہر سال غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی سال پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور قرآن مجید کی سورہ علق کی پہلی 5 آیات کا نزول ہوتا ہے۔ ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم شیر خدا نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت ابو طالب تشریف لائے اور فرط محبت سے فرمایا، بھتیجے کیا کر رہے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم دین اسلام کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جناب ابو طالب کی آنکھیں چمک اٹھیں اور فرمایا، میں اس سے راضی ہوں، جو کچھ تم انجام دے رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر اپنے بیٹے علی سے فرمایا، اے علی، اپنے ابن ام یعنی چچا زاد کی پیروی کیا کرو، کیونکہ وہ تمہیں خیر ہی کی دعوت دیں گے۔ ایک مدت کے بعد حضرت جبرائیل خدا کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، جن کی عمر اب 10 سال تھی، حکم دیا کہ بنی ہاشم کو دعوت دو۔ دعوت میں ابو طالب، ابو لہب اور دوسرے لوگوں نے شرکت کی۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں کسی عرب جوان کو نہیں پہچانتا کہ جو مجھ سے بہتر اپنی قوم کے لیے کوئی چیز لایا ہو۔ یقیناً میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی نیکیاں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے دین اسلام پیش کیا۔ ابو لہب اٹھا اور غصے میں کہنے لگا، یقیناً محمد نے تم سب پر جادو کیا ہے۔ جناب ابو طالب نے غضبناک ہو کر کہا، خاموش ہو جاؤ، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اٹھیے اور جو آپ کا دل چاہے کہیے، اور اپنے رب کا پیغام پہنچاتے رہیے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور فرمایا، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اسی کی طرف بلاؤں۔
پس تم میں سے کون ہے جو اس سلسلے میں میری مدد کرے گا؟ دوستو، سب خاموش رہے۔ اس خاموشی کے سناٹے کو اگر کسی نے توڑا تو اسے شیر خدا کہا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کو گلے سے لگایا۔ بنی ہاشم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو لہب نے قہقہ لگا کر تمسخر کیا اور ابو طالب سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹے کی باتیں سنو اور اطاعت کرو۔ لیکن ابو طالب اس بات سے شرمندہ نہ ہوئے، بلکہ اس کی طرف قہر آلود آنکھوں سے دیکھا اور اپنے بھتیجے سے شفقت کے ساتھ فرمایا، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا اس کو انجام دیتے رہیے، خدا کی قسم میں آپ کی ہمیشہ حفاظت کروں گا۔ محترم دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدر شناس آنکھوں سے ابو طالب کی طرف دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے کہ جب تک سردار مکہ میرے ساتھ ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ناصر و مددگار بڑھاپے کی کمزوری کے باوجود ابو طالب پوری طاقت سے پیغام محمد اور ذات نبی کا دفاع کرتے تھے اور مشرکین مکہ سے جاری رہنے والی جنگ میں آپ پہلی صف میں رہتے تھے۔ دوستو، مکہ والوں کی کثیر تعداد بت پرستی اور قریش کے جابروں کی دھمکیوں کو ٹھوکر مار کر دین خدا میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک دن مشرکین کے چند سرغنہ افراد جناب ابو طالب کے پاس آئے تو ابو طالب بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ مشرکین نے غصے میں کہا، اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، اس نے ہماری نیند حرام کر رکھی ہے، یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابو طالب اپنی قوم والوں کی طرف سے غمگین ہوئے کیونکہ وہ صدائے حق نہیں سننا چاہتے تھے۔ لہذا ابو طالب نے کہا، مجھے ان سے گفتگو کرنے کی مہلت دو۔ جناب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ باتیں بتائیں جو سردار قریش نے کہی تھی۔ رسول اکرم نے بہت ہی ادب کے ساتھ فرمایا، چچا جان، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کہا، آپ کو جس قدر مال چاہیے ہم دیں گے، بلکہ اگر آپ ہم پر بادشاہی کرنا چاہیں گے تو ہم بادشاہ بنا دیں گے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سوائے کلمہ کے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل نے کہا، وہ کیا ہے؟ تاکہ وہ جان سکے اور ایسی ہی دسیوں چیزیں آپ کو دے دیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو جہل غصے میں آپے سے باہر ہوا اور کہنے لگا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا سوال کیجیے۔ رسول خدا نے فرمایا، اگر تم میرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دو گے تو بھی میں اس کے علاوہ تم سے کچھ طلب نہیں کروں گا۔ دوستو، مشرکین اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنی جان کا خیال رکھو اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے جواب دیا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر میرے دائیں ہاتھ پر یہ لوگ سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور پھر کہیں کہ اس امر سے دستکش ہو جاؤں تو بھی ایسا نہیں کروں گا، یہاں تک کہ خدا اسے غالب کر دے اور اس کے غیر کو فنا کر ڈالے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو جناب ابو طالب کو اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں آنسو بہانا دیکھا نہ گیا۔ حضرت ابو طالب نے رقت آمیز لہجے میں آواز دی اور کہا، بیٹے میرے قریب آئیے۔ رسول خدا ان کے قریب گئے۔ چچا نے بھتیجے کو بوسہ دیا اور کہا، جاؤ بیٹے، جو تمہارا دل چاہے کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کسی کے سپرد نہیں کروں گا۔ پھر ابو طالب نے قریش کے جابروں کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اے محمد، وہ قریش اپنی کثرت کے باوجود تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہاں تک کہ میں زمین کے نیچے دفن کر دیا جاؤں۔ محترم دوستو، کفار قریش کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بار بار حملے کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں، مگر سردار قریش جناب ابو طالب نے ہر لمحہ پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہ چھوڑا تھا۔ ایک مرتبہ پھر قریش ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب کو نئے انداز سے مخاطب کیا، کہنے لگے، اے ابو طالب، یہ عمار بن ولید یعنی خالد بن ولید کا بھائی ہے، قریش میں اس جیسا جوان نہیں ہے، نہایت ہی حسین ہے، اسے آپ لے لیجئے اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم اسے قتل کر سکیں۔ جناب ابو طالب کو اپنی قوم پر بہت افسوس ہوا، کہنے لگے کہ ان کے سوچنے کا انداز ہی نرالا ہے۔ جناب ابو طالب نے انکار کرتے ہوئے جواب دیا، کیا تم اپنا بیٹا اس لیے میرے سپرد کرنا چاہتے ہو کہ میں اس کی پرورش کروں، اس کو پالوں پوسوں، اس کا خیال رکھوں؟
اور اپنا بیٹا تمہیں اس لیے دے دوں کہ تم اسے قتل کر دو؟ خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہوگا۔ کیا تم نے اونٹنی کو غیر کے بچے کو دودھ پلاتے دیکھا ہے کبھی؟ اب مشرکین کی ایذا رسانی کا سلسلہ اور تیز ہو گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو اور زیادہ ستانا شروع کیا۔ ابو طالب کو یہ خوف ہوا کہ کہیں اس ایذا رسانی کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے، لہذا انہوں نے بنی ہاشم کو طلب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ ابو جہل کے علاوہ سب نے حضرت ابو طالب کی آواز پر لبیک کہا۔ ایک مرتبہ وہ ابو طالب کو یہ خبر ملی کہ ابو جہل اور بعض مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے ہیں، لہذا وہ جعفر کو ساتھ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ مکہ کے ٹیلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کیا، ادھر ادھر ڈھونڈا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا نظر آئے، علی کے سوا ان کے ساتھ کوئی نہ تھا، لہذا ابو طالب کو خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے بھتیجے کا بازو مضبوط کرنا چاہا اور اپنے بیٹے حضرت جعفر سے کہا، اپنے چچا زاد کی دوسری طرف تم کھڑے ہو جاؤ، یعنی بائیں طرف تم کھڑے ہو جاؤ، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ قوت و عزم محسوس ہو سکے۔ دوستو، حضرت جعفر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بھائی علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ زمین و آسمان کے خالق اور رب العالمین کے لیے نماز ادا فرمائی تھی۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ کبھی آپ کی طرف دیکھ کر رونے لگتے اور فرماتے تھے، جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ جاتے ہیں۔ محترم دوستو، یوں تو حضرت ابو طالب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لاجواب عقیدت و محبت کا اظہار فرمایا تھا اور آپ ہمیشہ آپ کی حفاظت کے لیے پیش رہے۔ اب ہم آپ کو جناب ابو طالب کے ایمان کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے، مگر چونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی حساس مسئلہ بھی ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ کسی بھی بندہ خدا کی ہماری طرف سے دل آزاری نہ ہو۔ دوستو، جہاں تک تعلق ہے جناب ابو طالب کے ایمان کا، تو اس بارے میں اہل سنت کے مابین بھی مختلف آراء ملتی ہیں۔ کچھ حضرات ایمان ابو طالب کے قائل ہیں تو کچھ انکار کے، جبکہ دوسری طرف فقہ جعفریہ میں جناب ابو طالب کے ایمان کا ثبوت ملتا ہے۔ لہٰذا پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے۔ دوستو، پہلی بات تو یہ یاد رہے کہ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم سے ایمان ابو طالب کے بارے میں کل قیامت کو پوچھا جائے گا، اور البتہ جب کوئی مسئلہ پوچھے تو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ یہ بہت نازک مقام ہے۔ جو لوگ اس مسئلہ میں شدت کرتے ہیں اور جناب ابو طالب کی ابو لہب اور ابو جہل کی طرح مذمت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کے خطرے میں ہیں، اور ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی دل آزاری سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم اس بحث میں اور اس مسئلہ کی باریکیوں میں الجھنا نہیں چاہتے۔ ہم سب کو اس مسئلہ میں اپنی زبانوں پر سکوت طاری کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کی آل پاک کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔